بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال ابن عمر رضي الله عنه تعالى ليخبرك وليبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدر وسهمه. وأما تغيبه من بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبعث عثمان، وكان بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، اذهب بهذا الآن معك. بسم الله الرحمن الرحيم. بات چل رہی تھی حدیث شریف کی کہ ایک مصری آیا اور حج کرنے کے لیے اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ ان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا قریش. یہ بزرگ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر. تو اس نے آ کر عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اجازت دے دی، قولاً یا سکوتاً. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان غنی بدر میں شریک نہیں ہوئے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان غنی احد والے دن بھاگ گئے تھے؟ اور میں ہاں. اس نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیعت الرضوان میں بھی عثمان غنی غائب رہے، یعنی وہاں موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں. فکبر، تو اس نے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. مقصد یہ کہ میرا کام ہو گیا، اور جو میں نے 3 اعتراضات عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کیے تھے، عبداللہ ابن عمر نے انہیں قبول کر لیا ہے. جب اس نے اللہ اکبر کہا تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا: تعالی لیخبرک، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے. خالی نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا، حقیقت حال معلوم کرنی چاہیے. تعالی لیخبرک، تم آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں اور تمہارے سامنے واضح کرتا ہوں ان باتوں کے بارے میں جو تم نے مجھ سے پوچھی ہیں. یہ بات کہ وہ احد والے دن بھاگ گئے تھے، تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اشارہ ہے اسی آیت کی طرف جو کل آپ نے پڑھی کہ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا اور تم عثمان غنی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تمہاری بات کا اعتبار ہوگا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کا، جبکہ وہ صریح قطعی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. واو ہے، لام تحقیقیہ ہے، قد تحقیقیہ ہے، تو لام تاکیدی یا قد تحقیقیہ، اور تحقیق اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اب کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ پر اس کی وجہ سے کوئی الزام لگائے یا تنقید کرے. اور فرمایا کہ عثمان غنی جو بدر سے غائب رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ماتحت یعنی ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی حضرت رقیہ، وکانت مریضۃ، اور وہ بیمار تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے ایک آدمی کا اجر ہوگا ان لوگوں میں سے جو غزوہ بدر میں شریک ہوں گے، وسہمہ، اور حصہ بھی ہوگا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی تیمارداری کے لیے عثمان غنی کو خود چھوڑا تھا مدینہ منورہ میں. تو وہ خود نہیں روکے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے
اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے رک گئے تھے، اس لیے کہ بیوی کی تیمارداری کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، تو ایک طریقے سے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کے علاوہ کسی کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اور جہاں تک جہاد ہے تو جہاد فرض عین نہیں تھا بلکہ فرض کفایہ تھا۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے تشریف لے گئے تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا نفیر سے مقابلہ ہوگا، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو عثمان غنی اور بھی کچھ لوگ تھے، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ ابن عبید اللہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مختلف مہمات میں کے لیے بھیجا ہوا تھا، وہ بھی بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گئے ہوئے تھے اس لیے ان کا حصہ لگایا گیا اور ان کو بدریین ہی میں شمار کیا گیا۔ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ مِنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، اور باقی جو عثمان غنی بیعت الرضوان سے غائب رہے، تو بے شک اگر کوئی بھی آدمی مکہ کی وادی میں عثمان غنی سے زیادہ عزت والا ہوتا تو حضور اس آدمی کو عثمان کی جگہ میں بھیجتے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ مقام پر آپ پہنچ گئے اور آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور کسی بھی طریقے سے وہ آگے مکہ مکرمہ بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھی اونٹنی، تو لوگوں نے کہا اڑ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما خلعت القصوى ولكن حبسها حابس الفیل، کہ میری اونٹنی جو قصوہ ہے وہ اڑی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے، اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ تو جس طرح اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تاکہ حرم کی حرمت اور حرم کا امن پامال نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری اونٹنی کو بھی روک دیا ہے تاکہ مکہ مکرمہ جا کر ہم حرم کے امن کو پامال نہ کریں اور وہاں قتال نہ کریں۔ اس لیے آپ وہاں رک گئے۔ جب رک گئے تو آپ نے مشورہ کیا کہ ہمیں مشرکین مکہ کے طرف آدمی بھیجنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، تم ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دو۔ چنانچہ آپ نے عمر فاروق سے فرمایا تم جاؤ اور جا کر مشرکین مکہ کو سمجھاؤ۔ عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے اور وہ تو مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ عثمان غنی کو بھیج دیجئے، کیونکہ عثمان غنی کے قریبی رشتہ دار بھی وہاں موجود ہیں اور عثمان غنی کا وہ احترام کرتے ہیں، تو آپ ان کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجویز پر آپ نے عثمان غنی کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ تم جا کر مشرکین مکہ سے بات کرو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے۔ اب عثمان غنی وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے عمرہ کر لو اور بعد میں پھر مذاکرات کریں گے۔ عثمان غنی نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اکیلے عمرہ کر لوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے تمام صحابہ ساتھی جو ہے وہ وہاں ہیں، تو تم اجازت دو اور ہمیں سب کو عمرہ کرنے کی اجازت دو۔ اسی میں 2-3 دن لگ گئے اور وہ عثمان غنی ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہاں یہ افواہ اڑ گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ افواہ پہنچی، خبر پہنچی کہ شاید عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے بیعت الرضوان لی کہ اب تو ہم ہر حال میں آگے بڑھیں گے، چاہے ہمیں قتال ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اور آپ نے بیعت علی الجہاد اور بیعت علی الموت لی ان سے کہ ہر حال میں اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو حقیقت میں جو بیعت الرضوان ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے کس کی وجہ سے؟ عثمان غنی کی وجہ سے۔ تو یہ کہنا کہ عثمان غنی اس میں شریک نہیں ہوئے تھے یہ تو بے وقوفی کی پاگلوں والی بات ہے۔ وہ تو بیعت ہی اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ عثمان غنی جو کہ ان کی شہادت کی اطلاع آ گئی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان صحابہ سے لی۔ گویا بیعت الرضوان کی وجہ جو تھی وہ خود عثمان غنی کی شہادت کی اطلاع تھی۔ اور پھر جب آپ نے بیعت لی تو اس وقت میں بھی یقین تو تھا نہیں
ایک اندازہ تھا کہ شاید عثمان غنی شہید کر دیے گئے، تو آپ نے ان کے زندہ ہونے کے احتمال کو بھی باقی رکھا اور آپ نے ان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ وکانت بیعت الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مکہ، کہ بیعت الرضوان تو اس وقت ہوئی جب عثمان غنی مکہ چلے گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ ھذہ لعثمان، کہ یہ بیعت ہے عثمان کے لیے، یعنی باقی سب سے تو میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہا ہوں، عثمان یہاں موجود نہیں ہے، تو یہ ہاتھ عثمان کا، یہ میرا ہے۔ اور پھر آپ نے عثمان غنی کی طرف سے خود ہی اپنے ہاتھ پر بیعت لی، تو ان کو تو دوہرا شرف حاصل ہوا۔ یہ ساری تفصیل بیان کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس مصری آدمی سے جو عثمان غنی سے قد رکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اذهب بهذا الآن معك، اب یہ ساری باتیں اپنے ساتھ لے جاؤ، نعرے کم لگاؤ اور تحقیقی بات سمجھو، اب یہ باتیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چلو جی۔ باب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون تصعدون تذهبون أصعد وصعد فوق البيت. وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما وعنهم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك يدعوهم الرسول في أخراهم. قرآن مجید کی آیت نقل کی اذ تصعدون ولا تلوون على احد، اس وقت کو یاد کرو جب تم چڑھتے جا رہے تھے، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف تم توجہ نہیں کر رہے تھے۔ لوا یلوی کے معنی ہوتے ہیں گردن پھیر کے دیکھنا، تو ولا تلوون علی احد، تم کسی کی طرف گردن پھیر کے نہیں دیکھ رہے تھے کہ دائیں کون ہے بائیں کون ہے، اور پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ فی الحال جان بچائی جا سکے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا، فاصابکم غما بغم، تو اللہ نے تمہیں بدلہ دیا غم کا، غم کے بدلے میں، یعنی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچایا تھا، اللہ نے تمہیں غم پہنچایا کہ تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تمہارے 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ اب یہ جو ہے فاصابکم غما بغم، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاصابکم غما بغم، تمہیں اللہ نے بدلہ دیا غم کا، بغم، غم کی وجہ سے، باسببیت کے لیے ہو، تو گویا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچایا تھا، اللہ نے تمہیں غم پہنچا دیا۔ یہ زیادہ قریب ترین معنی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے فاصابکم غما بأحد بغم ببدر، کہ بدر میں تم نے انہیں غم پہنچایا تھا تو اس کے بدلے میں تو یہاں تمہیں غم مل گیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس والحرب سجال، دو صورتیں ہو گئیں، اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مقابلہ کے لیے نہ ہو بلکہ مصاحبت کے لیے ہو۔ اگر مصاحبت کے لیے ہو تو معنی یہ ہوگا فاصابکم غما بغم، اللہ نے تمہیں بدلہ دیا کہ غم کا غم کے ساتھ، یعنی ایک غم تو یہ تھا کہ شکست ہوئی، اور دوسرا غم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، تو گویا دو غم جمع ہو گئے، ایک شکست کا غم اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم۔ بہرحال با مصاحبت کے لیے ہو تو بھی معنی ہو سکتا ہے، اور با مقابلہ کے لیے ہو تو بھی ہو سکتا ہے، تو صورت میں دو مفہوم ہو سکتے ہیں، تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ جو واقعات ہوتے ہیں، کبھی غم کبھی فتح، کبھی خوشی کبھی پریشانی، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی بہار کبھی خزاں، یہ دنیا ہے،
اس لیے جو چیز مل جائے اس پر بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اور جو اگر کوئی خرابی ہو جائے تو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا نا سورۃ الحدید میں، لِكَيْ لَا تَفْرَحُوا عَلَىٰ مَا، کیا ہے جی پیچھے؟ ہاں جی الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت الا فی کتاب من قبل ان نبرأها لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما ان ذلك على الله يسير لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، شکر تو ادا کرنا چاہیے، خوشی کے موقع پر خوش بھی ہونا چاہیے، غم کے موقع پر غم ہونا چاہیے، لیکن غم بھی اعتدال میں رہنا چاہیے، خوشی بھی اعتدال میں رہنی چاہیے۔ یہ سورۃ الحدید میں بھی یہ بات آئی ہے، اور بھی کئی جگہ قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم زیادہ غم نہ کرو اس بات پر جو تم سے فوت ہو گئی یعنی فتح تمہارے سے فوت ہو گئی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس بہت غم کرو اس بات پر جو تمہیں پہنچی ہے، زخم لگے ہیں یا نقصان ہوا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تو اس کی اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر تسعدون کا لفظ آیا ہے جو باب افعال سے ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمیع سے بھی آتا ہے اور باب افعال سے بھی آتا ہے۔ سعیدہ کے معنی بھی چڑھنا، اور تسعدون اصعدہ کے معنی بھی چڑھنا، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں تسعدون تذهبون اصعدہ وصعیدہ فوق البیت، گھر کے اوپر چڑھ گیا، پہاڑ پر چڑھ گیا۔ آگے روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل لوگوں پر احد والے دن عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو متعین کیا تھا۔ 50 افراد تھے، ان پر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو متعین کیا تھا۔ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، اور وہ پھر آگے بڑھے اس حالت میں کہ ان کو شکست ہو چکی تھی۔ فَذَاكَ، تو یہ وہ وقت تھا اذ یدعوہم الرسول فی اخراہم، جب رسول پیچھے سے ان کو بلا رہا تھا، یعنی آپ دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے کہ بھئی ادھر آؤ، سب جمع ہو جاؤ، پھر دوبارہ یہ صفحے بنا کر حملہ کرو۔ چلو جی۔ باب قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعسى يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اللہ نے تمہارے اوپر غم کے بعد ایک امن نازل کیا۔ وہ امن کیا چیز تھی؟ نعاسن، ایک اونگ تھی، یخشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک جماعت کے اوپر اونگ چھا رہی تھی۔ تو کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اونگ نماز کے اندر آئے تو انما النعاس والتثاؤب من الشیطان، لیکن یہی اونگ اگر جنگ میں، جہاد میں یا مصیبت کے موقع پر آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن کی علامت ہوتی ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہوا اچانک، آنکھ کا آپریشن ہوا، اسی میں انتقال ہو گیا۔ میت لے کر ہم گھر آئے تو میری حالت یہ کہ مجھ سے کھڑا ہونا مشکل، اس قدر گہری نیند مجھے آ رہی تھی کہ میری پھوپھی ہیں وہ کہنے لگی کہ تجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، تو جا کے لیٹ جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونگ مسلط کر دی، نیند مسلط کر دی۔ تو یہ جو مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اونگ آتی ہے یا نیند آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس سے امن کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو امن عطا کیا، کیونکہ جب آدمی سو جاتا ہے تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو جنگ کے اندر سونا تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن جنگ کے اندر اونگ آ جاتی ہے
کہ اپنا بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے اونگ لیے تھوڑے سے، وہ اونگ ایسی ہوتی ہے کہ اس سے ساری تکان دور ہو جاتی ہے اور اس اونگ کی وجہ سے دوبارہ آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر یہ اونگ مسلط کی گئی۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس غم کے بعد امن نازل کیا۔ وہ امن کیا ہے؟ نعاسن، اس سے بدل آ گیا امنتن نعاسن، وہ اونگ تھی یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت پر کو چھا رہی تھی۔ یہ تو مسلمانوں کا حال تھا، اور دوسری طرف منافق جو تھے ان کی زبانیں کھولی ہوئی تھی۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک اور جماعت تھی جن کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور اللہ کے بارے میں ناحق اور کفر والا گمان کر رہے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی چیز ہے؟ هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی چیز ہے؟ اب اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ لو جی ہمیں تو فتح ہونی چاہیے تھی مسلمان ہونے کی وجہ سے، لیکن ہمیں فتح کیوں نہیں ہوئی؟ تو کیا ہمیں فتح نہیں ملے گی؟ هل لنا من الامر من شیء کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہی آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن زیادہ راجح دوسرا مطلب ہے جو ہمارے دوسرے اکابر نے ذکر کیا کہ هل لنا من الامر من شیء، کہ منافق کہنے لگے کہ کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی چیز ہے؟ یعنی تم لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ کہاں سے آ رہے ہو مولانا اتنے خشوع خضوع سے؟ یہ وقت تو نہیں آنے کا؟ 8:15 کی بات ہوئی تھی تو 8:20 تک آ جاتے آپ۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ زور کے بولو۔ کیوں؟ چلو اب 9 بجے آنا، اب 9 بجے آنا، جا کے لیٹ جاؤ دوبارہ۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی چیز ہے؟ یعنی ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، اور ہم نے تو کہا تھا کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کرو، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی۔ تو جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم کیا کریں؟ هل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں ہمارے لیے کوئی بات ہے؟ یعنی ہماری بات کیوں نہیں مان لی گئی؟ قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجئے کہ سب معاملات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ چیز جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہماری بات مانی جاتی تو ہمیں قتل نہ کیا جاتا، ہمیں قتل نہ کیا جاتا۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ضرور بے ضرور نکل جاتے وہ لوگ جن پر قتل طے کر دیا گیا تھا، نکل جاتے الی مضاجعہم، اپنے پچھڑنے کی جگہ کی طرف، یعنی اپنے مرنے کی جگہ کی طرف۔ جب آدمی کا موت کا وقت آتا ہے تو وہ وہیں جاتا ہے جہاں اس کی موت آنی ہوتی ہے۔ خود ہم دیکھتے ہیں کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے تو ایک آدمی بس میں جا رہا تھا، وہ اتر گیا، نہیں گیا، دوسرا اس کی جگہ میں چلا گیا، اب وہیں جا کے انتقال ہو گیا جہاں تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو تقدیر سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ موت کا وقت جہاں جس طریقے سے لکھا ہوا ہے تو لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کی موت کا وقت اور جگہ احد میں اور جہاں بھی لکھی ہوئی تھی تو اس سے بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کون رک سکتا ہے؟ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ آزمائے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اسی لیے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب مصیبت کا وقت آتا ہے اس وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے۔
وَلِيُوَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو خالص کر دے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے. جی. وبه قال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه وعنهم قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. ابو ذر انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن پر اونگ مسلط ہو گئی تھی احد والے دن، یہاں تک کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گری کئی مرتبہ. یسقط وآخذہ ویسقط وآخذہ، وہ نیچے گر جاتی تھی پھر میں اس کو اٹھاتا تھا، پھر میں اونگ آتی تھی اور تلوار نیچے گر جاتی تھی پھر میں اس کو اٹھاتا تھا. تو یہ اونگ تھی جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، امنتن نعاسن. جی. باب لیس لک، اور بدر میں بھی ہے اذ یغشیکم النعاس امنتا منہ وینزل علیکم من السماء ماء. تو وہ جو بارش ہوئی تھی بدر میں اس کی طرف اشارہ ہے. تو وہاں بھی اونگ مسلط ہوئی، یہاں بھی اونگ مسلط ہوئی. تو مصیبت کے وقت میں اونگ کا آنا یہ من جانب اللہ اچھی علامت. چلو جی. باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه وعنهم شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، مخلوق میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آپ کو اختیار نہیں ہے. اسی لیے ایک اور جگہ میں آتا ہے قرآن مجید میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت ہے، گمراہی ہے، موت ہے، حیات ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، نبی کے اختیار میں نہیں ہے. نبی صرف تبلیغ کر سکتا ہے، دین پہنچا سکتا ہے، لیکن ماننا نہ ماننا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. تو نبی تو جہاد کر سکتا ہے، باقی نتیجہ جو ہے وہ تو ان کے اختیار میں نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے. اور یہاں امر سے بظاہر مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کا ملعون ہونا یا ان کا جہنمی ہونا یا ان کو فلاح نہ ملنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یعنی آپ یہ چاہیں کہ جتنے آپ کے مخالف تھے جنہوں نے آپ پر حملہ کیا اور جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی سبھی جہنم میں جائیں، ایسا نہیں ہے. جن کی قسمت میں جہنم میں جانا ہے وہ جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں جنہوں نے آپ پر حملے کیے ہیں، نقصان پہنچایا ہے، ان میں بعض جنت میں بھی چلے جائیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جنت اور جہنم آپ کے اختیار میں نہیں ہے. او یتوب علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. فإنہم ظالمون، بے شک وہ لوگ ظالم ہے. تو توبہ قبول کرنا یا نہ کرنا، کسی کو جنت میں بھیجنا یا نہ بھیجنا، یہ آدمی کے اختیار میں، داعی کے اختیار میں، مبلغ کے اختیار میں نہیں ہے، نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. استاد جی کون کہاں؟ سیٹ نمبر 232. 232. ہاں جی. استاد جی ان آیتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے اور قتل بھی ہوئے تھے. نہیں، شریک تو نہیں ہوئے تھے، لیکن بہرحال وہیں تھے، مدینہ ہی میں تو تھے.
اور جب وہ جنگ ختم ہوئی تو پھر انہوں نے یہ ساری باتیں کہی. انہوں نے تو اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی، اسی لیے قرآن کہتا ہے قد اہمتہم انفسہم، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو طعنے دیے کہ ہمارا فلاں فلاں آدمی، یعنی تم میں سے فلاں فلاں آدمی مارا گیا. اس کو قرآن نے کہا کہ جن کی قسمت میں قتل لکھا ہوا تھا وہ تو نکل کے جانا ہی جانا تھا انہوں نے، اور جا کر شہید ہی ہونا تھا. جی تو تفسیر جلالین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں پر نعاس طاری نہیں ہوا تھا جنگ کے دوران، تفسیر جلالین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں پر نعاس طاری نہیں ہوا تھا جنگ کے دوران وہ منافقین تھے. جن پر نعاس طاری نہیں ہوا تھا جنگ کے دوران وہ منافقین تھے سارے کے سارے. نعاس طاری جی تو وقد ظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، ہاں اس میں لکھا یہ ہوا تو ہے منافقوں کے بارے میں ہے، مگر منافق جو ہیں وہ سارے کے سارے علیحدہ ہو گئے تھے، اور وہ تو 300 کے قریب عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں شروع میں ہی علیحدہ ہو گئے تھے. اسی لیے تمام اہل سنہ والجماع کا اتفاق ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل اصحاب بدر ہیں، پھر اس کے بعد اصحاب احد ہیں. اصحاب احد میں کوئی بھی منافق نہیں تھا. جو منافق تھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی علیحدہ کر دیے تھے. اللہ تعالیٰ پہلے ہی علیحدہ کر دیتے کون مخلص ہے اور کون منافق. ہاں منافقوں نے باتیں کی ہیں، ان باتوں کا جواب قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا ہے. آگے روایت نقل کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھاڑ دیا گیا احد والے دن، اور آپ کے سر سے خون جاری تھا. تو آپ نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ لوگ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کا سر پھاڑ دیا ہے. یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارا سر پھاڑا، اپنے نبی کا سر پھاڑا، وہ کبھی ان کو فلاح نہیں ہوگی. کیسے فلاح پائے گی؟ کوئی معنی یہ ہوا کہ فلاح نصیب نہیں ہوگی. آیت نازل ہو گئی کہ فلاح ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جنت میں جن کو بھیجنا یا نہ بھیجنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں. اور مولانا کبھی بھی دوسروں کی جنت اور جہنم کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. دارالفتہ میں بھی ہم ساتھیوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے بتا دو کہ بھائی اس کو امام بنانا جائز ہے، اس کو امام بنانا مکروہ ہے، اس حد تک تو ٹھیک. اور جو یہ کام کرے گا وہ صالح ہے، جو یہ کام کرے گا وہ فاسق ہے. لیکن کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ مشکات میں حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی بہت نیک تھا آپ جیسا، اور ایک بھائی ذرا آوارہ سا تھا مجھ جیسا. تو وہ جناب وہ جو نیک بھائی تھا وہ سمجھاتا رہتا تھا اپنے کہ دوسرے بھائی کو، تو یہاں تک کہ وہ جو بھائی تھا آوارہ سا تو اس نے کوئی غلطی ہوئی تو وہ جو نیک بھائی تھا اس نے اپنے آوارہ بھائی سے کہا اللہ تعالیٰ ہرگز تیری مغفرت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ دونوں کی روح قبض کرو. چنانچہ دونوں کی روح قبض کر دی گئی. پھر اس کے بعد اس نے ایک آدمی سے کہا گیا کہ کیا تو میری نعمت پر پابندی لگا سکتا ہے؟ کیا تو میری نعمت پر پابندی لگا سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا اس کو جہنم میں داخل کرو، اور وہ جو آوارہ سا تھا اس کو حکم اس کو جنت میں لے کے جاؤ. مشکات میں حدیث موجود ہے، لے آنا میں دکھا دوں گا آپ کو. اگر نہ پڑھی ہو اور نہیں پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے، پڑھی ہوگی تو بھول گئے ہوں گے. تو یہ جو آپ لوگ فیصلے کرتے ہو نا کہ فلاں نے یہ کام کیا اس لیے جہنمی ہے اور فلاں ہم جنتی ہیں، یہ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اور آپ کو نیکی کا تکبر میں آپ لوگ مبتلا ہو. ورنہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اس کا کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے بس رحمت کی امید رکھی جائے گی ہر ایک کے لیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمائے. نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جس کو چاہیں جنت میں داخل کر دیں اور جس کو چاہیں جہنم میں داخل کر دیں. 4 آدمیوں کا نام لے کر آپ نے بد دعا کی، ان کو پر لعنت کی آپ نے. 4 آدمی
ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، سہیل ابن حمر، حارث ابن ہشام، صفوان ابن امیہ ابن خلف، اور چاروں صحابی ہوئے. 4 آدمیوں پر آپ نے نام لے کے لعنت کی، اللہم لعن فلان، اللہم لعن فلان، اللہم لعن فلان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا غلام بنا دیا. اور تو یہ سمجھنا کہ ہم جس کو چاہیں گے جنت میں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. اکثر نیک لوگ جو ہے نا جنت کے ٹھیکیدار بن گئے آج کل، اور یہ سارا ماننا تکبر ہے آپ لوگوں کا، اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنا کہ ہم جنتی ہیں اور جو ہمارا مخالف ہے وہ جہنمی ہے. اعاذنا اللہ من ذلک. تو یہ تکبر دماغوں میں بھرا ہوا ہے، اس لیے جنت اور جہنم کے فیصلے آپ لوگ کرتے ہو، ورنہ جنت اور جہنم کے فیصلوں کا کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے کہ جس کو چاہے وہ معاف کر دیں، اور جس کو چاہے یعذب من یشاء یغفر من یشاء. چلو جی آگے. وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه رضي الله عنه عنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، کس نے سنا؟ عبداللہ ابن عمر نے، کہ جب رکوع سے انہوں نے اپنا سر اٹھایا فجر کی دوسری رکعت کے اندر، یعنی غزوہ احد کے بعد، آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، اور قنوت نازلہ میں فجر کی دوسری رکعت میں آپ نے سر اٹھا کر لعنت کی اور دعا کی، اللہم لعن فلان فلانا و فلانا و فلانا سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، یعنی قومے میں آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر آیت نازل ہو گئی کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آپ جس کو چاہیں ملعون قرار دے دیں اور جس کو چاہیں مرحوم قرار دے کر اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستوجب قرار دے دیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. نبی کے اختیار میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے، جس کو چاہے جہنم میں داخل کر دے. تو جب آپ نے 4 آدمیوں کا نام لے کر لعنت کی، آیت نازل ہو گئی کہ نہیں، آپ کے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. آیت نازل ہو گئی لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اور حنظلہ ابن ابی سفیان کہتے ہیں کہ میں نے سالم ابن عبداللہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ اب اگر یہ روایت سالم ابن عبداللہ کی ہو تو مولانا یہ روایت کیا ہو گئی؟ مرسل ہو گئی، اس لیے کہ سالم ابن عبداللہ تو تابعی ہیں اور وہ تو سن ہی نہیں سکتے. تو لیکن پچھلی روایت سے معلوم ہوا ہے کہ سالم ابن عبداللہ نے یہ بات نقل کی تھی اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے تھے صفوان ابن امیہ پر، جو امیہ ابن خلف کا بیٹا تھا، اور سہیل ابن عمر پر، یہ بھی قریش کے، مکہ کے قریش کے سرداروں میں سے تھے، اور حارث ابن ہشام جو ابو جہل عمرو ابن ہشام کا بھائی تھے، اور چوتھے ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ. اور یہاں تو نہیں ہے لیکن آپ وہاں دیکھ سکتے ہو ترمذی جلد ثانی میں کتاب التفسیر کے اندر جہاں یہ آیت آئی ہے لیس لک من الامر شیء، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 4 آدمیوں پر نام لے کر بد دعا کی، ان کو ملعون قرار دیا، ان پر لعنت کی. اور ان میں ایک نام یہاں رہ گیا مگر ترمذی کی روایت میں موجود ہے، ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ. جب آپ نے 4 آدمیوں کا نام لے کر بد دعا کی، آیت نازل ہو گئی لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں.
آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کون ملعون ہے، کون مرحوم ہے، کس پر اللہ کی رحمت ہوگی اور کس پر اللہ تعالی کی رحمت نہیں ہوگی، اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں. حدیث سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو دعا میں وہی چیز مل جاتی ہے کہ جو مانگی جاتی ہے، کبھی اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے، اور کبھی اسے آخرت کے اندر ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر جو مستجاب الدعوات ہیں وہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی دعا قبول ہوئی، لیکن اپنے انداز سے قبول ہوئی. آپ نے ان کو جنت سے دور کرنے کی دعا کی، اور اس لیے کہ وہ ظالم تھے اور آپ کے پکے دشمن تھے، تو اس لیے وہ آپ نے ان کو کے لیے لعنت کی دعا کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا اس طریقے سے قبول فرمائی کہ ان چاروں کو آپ کا خادم بنا دیا، آپ کا غلام بنا دیا، آپ کا عاشق بنا دیا. یہ دشمن تھے، لیکن دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا خادم بنا دیا، عاشق بنا دیا. اور یہ چاروں کے چاروں مخلصین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں شامل ہوئے. اب ہم ان چاروں میں سے جس کا بھی نام لیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو دعا تو قبول ہوئی، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح آپ نے مانگی تھی، بلکہ اس طریقے سے قبول ہوئی جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. تو یہ جو فیصلے ہیں مولانا، یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ فیصلے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. آدمی صرف تبلیغ کا مکلف ہے، آدمی صرف سمجھانے کا مکلف ہے، آدمی صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مکلف ہے. باقی آگے کیا ہوگا، آپ جنت میں جاؤ گے، سمجھانے والا یا وہ جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آخرت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کسی کے بارے میں، الا یہ کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نص کر دی ہو ہوا فی الجنہ. تو آپ کی نص کی وجہ سے تو ہم اس کو جنتی ہی سمجھیں گے. باقی ہم کسی کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے. معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وہی جس کی چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. ہم سب اس کی رحمت کے محتاج، مغفرت کے طالب. چلو جی، سیٹ نمبر 146. جی. نام محمد ولید ارشد، بلدیت نعیم ارشد، تعلق رحیم خان پنجاب سے ہے. درجہ متوسطہ 4 پنجم اولا جامعہ ہاضہ میں پڑھا، پھر درجہ ثانیہ سے درجہ سادسہ تک جامعہ خالد بن ولید بہاڑی میں پڑھا. درجہ سابعہ سے جامعہ میں زیر تعلیم ہوں. عصری تعلیم BA ہے. حافظ قرآن روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا معمول ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. اس لیے کہ آدمی کو اپنی غلطیاں تو معلوم ہوتی ہیں، دوسرے کی غلطیاں معلوم نہیں ہوتی. اور فرمایا میں تو کافر کو بھی میں احتمال رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئے، ایمان لا کر ہم سے بھی آگے بڑھ جائے. امکان تو ہے. کسی کو آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ ہم صرف تبلیغ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. باقی جنت اور جہنم کے فیصلے مولانا آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں. اچھی طرح سمجھ لو، آپ لوگ جو جنت کے ٹھیکیدار بنتے ہو یہ چھوڑ دو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹھیکیدار نہیں بنایا جنت کا. کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، آپ سے فیصلہ نہیں کروایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. چلو جی، ایک سوال. کون کہاں؟ جی. جو حدیث کے اندر آتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، اس میں بھی آپ ان جنگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے تکلیف پہنچائی ان سے بعض مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو پھر اس حدیث کا بھی کم یہی ہے نا کہ جب عادہ ہے، لیکن اگر وہی عادہ جو ہے وہ پکا خادم بن جائے، عاشق بن جائے، محب بن جائے، محب صادق بن جائے، پھر من عادہ میں تو داخل نہیں ہوگا. پھر تو والا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں داخل ہو جائے گا. اسی لیے
کچھ فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہمارے سارے بزرگ کہتے ہیں یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، ہے نا؟ آپ نے سنا ہوگا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر. اور حدیث میں آگے آپ پڑھیں گے کہ ایک آدمی ساری عمر نیکی کا کام کرتا ہے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے وہ یا تو ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اپنے تکبر کی بنا پر، یا یہ ہے کہ ایسی غلطی اس سے ہو جاتی ہے کہ اس کا جنت میں دخول اولی نہیں ہوتا. اور ایک آدمی ساری عمر گناہ کرتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ فوراً جنت میں چلا جاتا ہے. تو کسی کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی کسی آدمی کے انتقال کی اطلاع آتی ہے میں اس کے لیے مغفرت کی دعا بہت کرتا ہوں. اگر نیک ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کس بات پر اس کی پکڑ ہو جائے، اور فرمایا اگر وہ فاسق ہوتا ہے، لوگوں میں غلط مشہور ہوتا ہے، تو میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی بات پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دی. واللہ سبحانہ وتعالی. استاد جی ایک سوال ہے، سیٹ نمبر 70. سیٹ نمبر 70. جی استاد جی بعض احادیث میں بعض لوگوں کے بارے میں نصن ان کو جہنمی قرار دیا گیا ہے. مثال کے طور پر بعض لوگوں کو احادیث میں جہنمی قرار دیا گیا ہے، مثال کے طور پر من کذب علیہ متعمدا، صفت کی بنا پر یا نام لے کر؟ نہیں، صفت کی بنا، مثال من کذب علیہ متعمدا. تو ٹھیک ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین. لیکن وہی کافر اگر مسلمان ہو جائے گا تو کیا پھر بھی لعنت اللہ ہی ہوگا وہ؟ نہیں، تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ مثال کے طور پر غلط احادیث بیان کر رہے ہیں، موضوع یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں، وہ جہنمی ہے. ہاں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب لعنت کی جائے تو لعنت صفت پہ تو کرنا جائز ہے، لیکن معین پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. صفت پر تو آپ لعنت کر سکتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، لیکن کسی آدمی کو خاص طور پر متعین کر کے آپ اس پر لعنت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امکان ہے کہ وہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اور لعنت کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ